السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اصول فقہ کے آج کے درس میں انشاءاللہ جو امر کے مسائل ہیں انہی مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ پر گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کہ درس میں علامہ عثیمین رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب الاصول من علم الاصول میں امر کے مسائل کی طرف بہت ہی اختصار کے ساتھ اشارہ کیا تھا اور یہ بتلایا تھا کہ الامر المطلق یقتضی الوجوب والفوریہ، دو مسئلوں کو ایک ہی مسئلے میں ضم کر دیا تھا کہ امر مطلق جب وارد ہوگا تو وہ وجوب پہ دلالت کرے گا اور فوریت پہ دلالت کرے گا۔ پہلے شق پر ہم گفتگو کر چکے ہیں اس سے پہلے کے درس میں کہ امر مطلق جب وارد ہوگا تو وجوب پہ دلالت کرے گا یا ندب پہ دلالت کرے گا یا پھر کراہت پہ دلالت کرے گا یا اباحت پہ دلالت کرے گا وغیرہ وغیرہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے امر مطلق یہ فوریت کا تقاضا کرے گا یا پھر تخیر کا تقاضا کرے گا۔ تخیر کا مطلب یہ ہے، فوریت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کے پاس کسی چیز کا امر آئے، کوئی حکم دے، وہ حکم سننے کے فوراً بعد آپ اس کام کی تعمیل کریں، اس حکم کو بجا لائیں، یہ فوریت کا مطلب ہے۔ جیسے کہ آپ کے بڑے بھائی نے آپ سے کہا کہ پانی لے آؤ، حکم دیا پانی لانے کا۔ اب فوریت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ فوراً جو بھی کام کر رہے ہوں اس کام کو چھوڑ کر کے ایک گلاس پانی لا کر کے اپنے بڑے بھائی صاحب کے حوالے کر دیجیے، یہ فوریت کا مطلب ہے۔ تخیر کا مطلب یہ ہے کہ مأمور کو جسے حکم دیا گیا ہے اسے اختیار ہو، چاہے تو فوراً حکم سننے کے فوراً بعد اس کام کو کر لے یا چاہے تو اس کو مؤخر بھی کر سکتا ہے۔ لہذا حل الامر یقتضی الفوریہ، کیا امر فوریت کا تقاضا کرتا ہے؟ بعض علماء کرام اگر ہم کتابوں میں دیکھیں گے علماء اصول کے، تب وہ ذکر کرتے ہیں حل الامر یقتضی الفوریہ او التراخی، یہ تعبیر بھی ہم کو دیکھنے کی ملے گی، یعنی فوریت کا تقاضا کرتا ہے یا تراخی کا تقاضا کرتا ہے۔ تراخی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کام کو لیٹ سے کر سکتے ہیں، لیکن تراخی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، گرچہ علماء کرام نے اس لفظ کو استعمال کیا اپنی کتابوں میں، لیکن ان کے استعمال کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر آپ اس کام کو فوراً کر لیں گے تو آپ عقاب کے مستحق ہو جائیں گے یا آپ امر کو نہیں بجا لائیں۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کام کو تاخیر کر کے ہی کریں، بعد میں کریں، ہرگز تراخی کا یہ مطلب نہیں ہے، گرچہ لفظ تراخی اس پہ دلالت کرتا ہے۔ اس تراخی کا مطلب یہ ہے التخیر بین الفوریہ والتأخیر۔ اس تراخی کا مطلب یہ ہے کہ مکلف کو اختیار دیا جائے کہ آپ اس امر کو فوری طور پہ بجا لائیں یا پھر اختیار ہے کہ آپ اس امر کو بعد میں بھی بجا لا سکتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے حل الامر یقتضی الفوریہ او لا۔ ذرا مثالیں دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اقوال پہ بحث کرتے ہیں۔ مثال، ایک آدمی نے نذر مانا کہ میں 1 مہینے کا روزہ رکھوں گا، نذر مانا کہ 1 مہینے کا روزہ رکھوں گا، اس نے تحدید نہیں کی کہ شعبان کا روزہ رکھوں گا یا پھر ذی قعدہ کا روزہ رکھوں گا یا ذی الحجہ کا روزہ رکھوں گا، یا ایسے اس آدمی نے نذر مانا، نذر مطلق ہے کہ میں 1 دن کا روزہ رکھوں گا، کہا 1 دن کا روزہ رکھوں گا، یہ نہیں کہا کہ کل کا روزہ رکھوں گا، پرسوں کو روزہ رکھوں گا یا پھر اگلے مہینے میں روزہ رکھوں گا، اس کی تحدید نہیں کی۔
کہا کہ میں روزہ ایک دن کا رکھوں گا. اب ایک دن کا روزہ رکھوں گا، کیا امر فوریت پہ دلالت کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوفی بنذری، جو آپ نذر مانتے ہیں اسے پورا کیجئے. نذر مانا من نذر ان یصوم یوما، جس نے نذر مانا کہ ایک دن وہ روزہ رکھے گا تو وہ نذر کو کب پورا کرے گا؟ کیا آج جیسے سنیچر ہے، اتوار، اس کے بعد آنے والا دن اتوار ہے، کیا اگر وہ اتوار کو روزہ نہ رکھے، یعنی اتوار کو اپنی نذر نہ پوری کرے، سوموار کو کرے یا اگلے مہینے میں کرے، مؤخر کر دے، تو وہ گنہگار ہوگا یا گنہگار نہیں ہوگا؟ الامر حل الامر یقتضی الفوریہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اوفی بنذرک، یعنی جب آپ نے نذر مطلق مانا ہے تو اس کو آپ پورا کیجئے. ایک تو نذر مقید ہے کہ ہم انشاءاللہ اگلے مہینے میں سوموار کو روزہ رکھیں گے، اور یہ نذر آپ نے مان لیا کہ میں سوموار کو اگلے مہینے میں روزہ رکھوں گا. جب اگلے مہینے کا سوموار آئے گا، کون سا سوموار؟ وہاں پہ بھی مسئلہ ہے، آپ نے تاریخ کی تحدید کر دی کہ 25 تاریخ کو میں روزہ رکھوں گا، لہذا جب اگلے مہینے کی 25 تاریخ آئے گی تو آپ کو روزہ رکھنا وہاں پہ ضروری ہے، نذر کو پورا کرنا ضروری ہے. اس سے پہلے نہیں، کیونکہ یہاں پہ آپ کا نذر جو ہے وہ نذر مقید ہے. لیکن اگر آپ نے نذر مطلق کیا ہے، جیسے میں نذر مانتا ہوں کہ میں روزہ رکھوں گا ایک دن کا، تو اب یہ ایک دن کب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اوفی بنذرک، اپنے نذر کو پورا کرو. تو کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نذر کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا ہے، نذر کا پورا کرنا فوری طور پہ واجب ہے، یا نذر کی تکمیل میں تاخیر کی گنجائش ہے یا نہیں؟ امید کی مثال سمجھ میں آ گئی ہوگی. یعنی سنیچر کے دن اگر ہم نذر مانتے ہیں ایک دن کا روزہ رکھیں گے، تو کیا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اتوار کے دن ہم روزہ رکھیں؟ اگر اتوار کے دن ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں تو کیا ہم گنہگار ہوں گے کیونکہ ہم نے اپنے نذر کو پورا نہیں کیا؟ یہ مسئلہ ہے. ایسے ہی دوسرا مسئلہ کہ جو رمضان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، رمضان کے روزے جو چھوٹ جاتے ہیں کسی شرعی عذر کی بنیاد پہ، ان رمضان کے روزوں کی قضا کب ضروری ہے؟ کیونکہ رمضان کے روزے چھوٹے، ان کے قضا کا شریعت نے حکم دیا. تو جب حکم دیا، جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہوگا، شوال کا مہینہ شروع ہوگا، کیا تبھی سے رمضان کے روزوں کی قضا ضروری ہے، یا پھر ان روزوں کی قضا کو مؤخر کر سکتے ہیں، چاہے شوال کے مہینے میں، چاہے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، سفر، یعنی اگلے شعبان تک؟ اگر کوئی شخص مؤخر کر دیتا ہے اگلے شعبان تک، تو اس کے مؤخر کرنے کا حکم کیا ہے؟ کیا وہ گنہگار ہوگا یا گنہگار نہیں ہوگا؟ ایسے ہی جو شخص زاد اور راحلہ کا مالک ہو، یعنی حج کرنے کی اس کے پاس استطاعت ہو، تو کیا جس سال وہ حج کا مستطیع ہوا ہے اسی سال اس کے اوپر حج واجب ہو گیا؟ اگر اس حج کو یہ مؤخر کر دے کہ اس سال ہم حج نہیں کرنے جائیں گے، ارادہ بھی نہیں کیا، اس کے لیے کوشش بھی نہیں کی، بلکہ 5 سال کے بعد حج کرنے جائیں گے، تو حج کو جو یہ لیٹ کر رہا ہے 5 سال تک، کیا یہ گنہگار ہوگا یا گنہگار نہیں ہوگا؟ اور اگر اسی بیچ میں اس کا انتقال ہو جائے، جیسے حج واجب ہو گیا کسی انسان کے اوپر، اور جس سال واجب ہوا اس سال وہ حج نہیں کر رہا ہے، بلکہ اسے تاخیر کر رہا ہے کہ 5 سال کے بعد ہم حج کریں گے، اگر لیٹ ہو جائے، وہ انتقال کر جائے، وہ سوچ رہا تھا کہ اگلے سال جاؤں گا، اگلے سال جاؤں گا، اگلے سال جاؤں گا، اسی بیچ میں اس کا انتقال ہو جائے، تو کیا حج کے نہ ادا کرنے پر اس کا مواخذہ ہوگا یا مواخذہ نہیں ہوگا؟ اگر ہم کہتے ہیں فوریت پہ دلالت کرتا ہے، امر مطلق فوریت پہ دلالت کرتا ہے، تو اگر کوئی خارجی دلیل نہیں ہے تب تو ظاہر سی بات ہے اس کا مواخذہ ہوگا، کیونکہ جس سال حج اس کے اوپر واجب ہوئی اسی سال ادا کرنا ضروری ہے. اور اگر ہم کہتے ہیں نہیں امر مطلق تراخی پہ دلالت کرتا ہے، تخیر پہ دلالت کرتا ہے، تب وہ گنہگار نہیں ہوگا. اگر ہم کہتے ہیں
کہ امر مطلق فوریت پہ دلالت کرتا ہے، تو پھر جس نے نذر مانا کہ میں ایک دن کا روزہ رکھوں گا تو اسے کل کا روزہ رکھنا ضروری ہوگا، آنے والے کل کا، اگر نہیں رکھے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ اور اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں تخیر پہ دلالت کرتا ہے تب پھر اس کے لیے اختیار ہے، چاہے وہ کل رکھے، چاہے پرسوں رکھے، چاہے جب رکھے۔ اگر اس بیچ میں اس کا انتقال بھی ہو جاتا ہے اور اس نے عزم کیا تھا کہ میں روزہ رکھوں گا تو پھر ایسا شخص گنہگار نہیں ہوگا۔ امید کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہم ذرا اقوال لے لیتے ہیں۔ جمہور علماء کرام حل الامر یقتضی الفوریہ اولا، دو قول ہیں۔ سب سے پہلے جمہور، یہاں پہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ امر مطلق کی بات ہو رہی ہے۔ اگر کوئی قرینہ پایا جا رہا ہے تو امر اسی چیز پہ دلالت کرے گا جس پہ قرینہ دلالت کرے گی۔ اگر قرینہ میں یہ بتلایا جا رہا ہے، یعنی کوئی خارجی دلیل ہے جو یہ بتلا رہی ہے کہ آپ اس کو مؤخر کر سکتے ہیں، تب وہاں پہ مؤخر کر دیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہاں پہ مؤخر کرنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اگر کوئی قرینہ پایا جا رہا ہے جو اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ نہیں اس امر کو فوراً انجام دینا ہے، تو آپ فوراً انجام دیں گے۔ لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ چل رہا ہے کہ امر ہے، صیغہ امر ہے، وہاں پہ کوئی قرینہ نہیں ہے، نہ فوریت پہ دلالت کرنے والا نہ ہی تخیر یعنی تراخی پہ دلالت کرنے والا۔ تو پھر جمہور علماء کرام کہتے ہیں کہ ایسا امر مطلق اگر وارد ہو تو یہ فوریت پہ دلالت کرے گا، اور حنفیہ کا ایک گروپ بعض الحنفیہ یا جمہور حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تراخی پہ دلالت کرے گا۔ ہر ایک کے ادلہ ہیں، اور اس میں راجح قول جمہور علماء کرام کا ہے، جسے علامہ عثیمین رحمہ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے اپنے ایک ہی لفظ میں، الامر المطلق یقتضی الوجوب